درود شریف پڑھ لیں۔ کتنے بجے تک جی؟ جمعہ کی ٹائم جی؟ 2 بجے نماز 2:15 بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں 2 ہی ہوں گے، بیان جی بڑا ہی نہیں۔ 2 بجے بیان ختم کر دینا، باقی 2:15 تک نماز۔ ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت لأمتی ما رضی اللہ لأمتی وابن ام عبد، وکرہت لأمتی ما کرہ اللہ لأمتی وابن ام عبد۔ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ کرام حاضر خدمت تھے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار آئے اور کہنے لگے، اطرد ہؤلاء عنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں، فلا یجترئون علینا، یہ کل کو ہم پر جری نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ایک شخص ایک صحابی کہتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم 6 بندے بیٹھے تھے، ہم 6 میں ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کی 2 خوبیاں ہیں، ایک تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، کسی غرض کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، انہی پہ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے کہا کہ کوئی بکری دے دیں دودھ کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انا مؤتمن، میں امانت دار ہوں، میرے پاس بکری میری اپنی نہیں ہے، یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ان نے فرمایا ایسی بکری دو جو گابن بھی نہ ہو اور اس کے نیچے دودھ بھی نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بکری پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو چھوا، تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا پیا اور تھنوں کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پہ سمٹ جاؤ، تھن اپنی جگہ پہ سمٹ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علمنی ھذا القول، یہ بات مجھے بھی سکھا دیں جو آپ نے جیسے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت غلام معلم، اے بچے تو ایسا بندہ ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں خیر اور بھلائی ڈال دی ہے، اللہ نے تیرے دل میں خیر ڈال دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت عبداللہ بن مسعود کے ذمے تھی، حضور کو سرہانے کی ضرورت ہوتی، سرہانہ اٹھا کر عبداللہ بن مسعود دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہوتی،
پانی بھر کر دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضور کے نالین مبارک اٹھانے کی ضرورت ہوتی، عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین مبارک اٹھاتے، اپنے بازو میں ڈال لیتے، آگے آگے چلتے رہتے، جہاں ضرورت ہوتی رکھتے، حضور استعمال کرتے، پھر اٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، جب اس کی ضرورت ہوتی حضور کو پکڑا دیتے، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آگے آگے چلتے رہتے، جہاں حضور کو ضرورت ہوتی وہاں دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہوتی، یہ مسواک لا کر دینے والے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ سیر میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ عبداللہ جاؤ مسواک لے کے آؤ۔ درخت پہ چڑھتے چڑھتے باریک ٹہنیوں تک پہنچ گئے۔ جب باریک ٹہنیوں پہ پہنچے، اللہ کا کرنا آندھی آ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چادر باندھی ہوئی ہے اور آندھی میں درخت کے ساتھ وہ جھول رہے ہیں۔ صحابہ کرام نیچے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور بڑے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ان کی ٹیڑھی پنڈلیاں، کمزور پنڈلیاں اس کپڑے سے باہر ہونے سے نظر آ رہی ہیں۔ صحابہ وہ ٹیڑھی پنڈلیاں دیکھتے، ان کا چمٹنا دیکھتے، اور ادھر سے آندھی آ رہی ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ان کو دیکھ کر بڑے ہنس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیوں ہنستے ہو؟ ان عبداللہ اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد، یہ عبداللہ بن مسعود قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تم اس کی باریک پنڈلیاں نہ دیکھو، اس کا میزان میں بہت بڑا وزن ہے۔ عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کو مسواک لا کر دیتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں اور عام بندے کی طرح نہیں رہتے، حضور کی ہر خدمت ان کے ذمے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب باہر سے آئے مسلمان ہو کر، ہم سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کے بندے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر کی خدمت ان کی والدہ محترمہ کے ذمے تھی، اور باہر کی خدمت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ ایک عرصے تک ہم حضور کے گھر کا بندہ ان کو سمجھتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپ علیہ السلام کے گھر کے بندے نہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارکہ سے 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں۔ میرے سیکھنے کا طریقہ یہ تھا، 10 آیتیں پڑھتا، پھر ان کو سمجھتا، پھر 10 آیتیں پڑھتا، پھر ان کو سمجھتا، پھر 10 آیتیں پڑھتا، پھر ان کو سمجھتا۔ میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 70 سے زائد صورتیں سیکھی، اور فرماتے ہیں ما نازعنی فیہا بشر، ان میں آج تک کوئی بندہ مجھ سے الجھا نہیں ہے کہ تو نے یہاں پہ ٹھیک نہیں پڑھا۔ اور فرماتے ہیں اگر قرآنی معلومات کسی اور بندے کے پاس ہوتی، میں سفر کر کے اس کے پاس جاتا، معلومات لیتا، علم حاصل کرتا، میں پھر واپس آتا اور اصحاب محمد کے جرمٹ میں عرض کیا، ارشاد فرمایا اے اصحاب محمد تم خوب جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو جاننے والا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا یہ بڑائی کا جملہ ہے، ساتھ ہی فرمایا لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، لیکن اللہ کے قرآن کو میں نے سب سے زیادہ سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے والے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے تلاوت سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں تھا، میں نے عرض کیا حضور آپ پہ قرآن اترا ہے، آپ کو کیا سناؤں؟ ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں دوسرے بندے سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی ہے، جب میں اس آیت پہ پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور علیہ السلام نے مجھے پاؤں مبارک لگایا، میں رک گیا، میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے ہیں، حضور تعریف کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ کوفہ کا رہنے والا ایک بندہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، اے عمر بن خطاب، میں کوفہ کا رہائشی ہوں، ہمارے پاس قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے، ہم اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، لیکن کوفہ میں ایک بندہ اتنا غیر محتاط ہے، ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری غلطی نکال دیتا ہے، ایسے نہ پڑھو ایسے پڑھو، بڑا غیر محتاط بندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آیا، غصے سے بھر گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، وہ بندہ بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، کیا عمر جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہ کہہ کر اس نے بتایا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر حضرت عمر بن خطاب نے ایک واقعہ سنایا اور فرمایا، ایک دن میں بھی تھا، صدیق اکبر بھی تھے، اللہ کے نبی، ہم تینوں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ ہم تینوں اٹھے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آئے تو ایک بندہ کھڑا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس بندے کو چپ کرا دوں، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے مجھے روک دیا کہ اس بندے کو نہ روکو، اس کو تلاوت کرنے دو۔ حضور علیہ السلام تلاوت سنتے رہے، وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ جب اس بندے نے تلاوت مکمل کی، پھر اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس بندے نے دعا مانگنا شروع کی ہے۔ جب دعا مانگنے لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سل تو عطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ وہ بندہ دعا مانگتا رہا، دعا مانگنے کے بعد واپس مڑا، اٹھ کے چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ہم سب نے دیکھا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان یقرأ القرآن رتبا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام اب، جس کا دل چاہے میں قرآن ایسے تر و تازہ پڑھوں جیسے قرآن اترا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت پہ پڑھے، بالکل ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن کریم اترا تھا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو قرآن سکھایا ہے، پھر سنا ہے، سن کر پھر آپ نے رزلٹ سنایا کہ بالکل ٹھیک قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے اترا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، استقر القرآن من اربع، صحابہ کو فرمایا قرآن سیکھنا 4 بندوں سے سیکھو۔ ان 4 بندوں میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا کہ قرآن سمجھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، ان 4 بندوں سے سیکھو۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا 4 صحابہ میں سے ایک نام آتا ہے۔ اس امت کے 4 بڑے قرآن کرام میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ نمبر 2 حدیث کا مقام آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان مستنن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس بات کی تصدیق کیا کرو۔ جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے، جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے، اس حدیث کی تصدیق کیا کرو۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عمل کی میرے مصطفیٰ کے ہاں کیا قدر ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی عمل کی عظمت ہے۔ ایک موقع ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، قم فاخطب، اے ابوبکر کھڑا ہو، مختصر سا خطبہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹی سی تقریر کی ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا، قم فاخطب، کھڑے ہو کے خطبہ دے۔ ان نے بھی چھوٹی سی تقریر کی ہے، تقریریں ہوتی آئی، آخر میں باری آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود قم فاخطب، کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تاریخی خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ ان اللہ ربنا، یقیناً اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ ان القرآن امامنا، قرآن ہمارا امام ہے۔ اور حضور کی ان البیت قبلتنا، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ اور حضور کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا، وَإِنَّ هَذَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہیں۔ پھر ایک قیامت تک کے لیے قانونی جملہ ارشاد فرمایا اور یوں فرمایا، رضینا بما رضی اللہ لنا ورسولہ، ہم اس بات پہ راضی ہیں جس کو ہمارے لیے اللہ پسند کرے، اللہ کا رسول پسند کرے۔
वकरहना मा करे अल्लाह लना व रसूलु, हम उस बात को पसंद नहीं करते जिसको हमारे लिए अल्लाह पसंद ना करे, अल्लाह का रसूल पसंद ना करे। इतनी बात करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहीं पे अपनी बात को मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद मेरे और आपके नबी खड़े होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, सदका इब्नु उम्मे अब व असहाब, अब्दुल्ला बिन मसूद ने ठीक कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा। फिर हजूर सलाम ने फरमाया, रज़ीतु लि उम्मती मा रज़ी अल्लाह लि उम्मती व इब्नु उम्मे अब, मैं भी अपनी उम्मत के लिए उस बात को पसंद करता हूँ जिसको अल्लाह पसंद करे और अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करे। वकरहतु लि उम्मती मा करे अल्लाह लि उम्मती व इब्नु उम्मे अब, मैं अपनी उम्मत के लिए उस बात को पसंद नहीं करता जिसको अल्लाह पसंद ना करे और अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद ना करे। तीन बातें जहन में रख लें। इस उम्मत के चार बड़े कारियों में एक नाम अब्दुल्ला बिन मसूद का है। हदीस बयान करने वालों में मेरे मुस्तफ़ा ने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस की तौसीक की है कि जो बयान करें ठीक करेंगे। तीसरी बात, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए जो बात अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद है मैं मोहम्मद को भी पसंद है, जो अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद नहीं वो मैं मोहम्मद को भी पसंद नहीं है। मेरे दोस्तों, मसरूक ताबी कहते हैं, शाममतु असहाब मुहम्मदिन फवजदतु इल्महुम इंतहा इला सित्ता, मैंने असहाब मोहम्मद के इल्म को परखा, सारे सहाबा का इल्म 6 सहाबा में पाया जाता था। सुम्मा शाममतु सित्ता, फिर मैंने 6 के इल्म को परखा, फवजदतु इल्महुम इंतहा इला अली व अब्दुल्ला, उन सब का इल्म 2 सहाबा में पाया जाता था। एक सहाबी का नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है, दूसरे सहाबी का नाम अली अल मुर्तज़ा है। आलो सुन्नत वल जमात अहनाफ की फ़िक़्ह की बुनियाद इन 2 सहाबा के अक़वाल पर है। एक सहाबी का नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है, दूसरे सहाबी का नाम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं एक जुमला सिर्फ अपनी बात को आसानी से समझाने के लिए अर्ज़ कर दूँ। मेरे दोस्तों, कोई बंदा यूँ ना कहे हम सिर्फ सहाबी की बात को लेते हैं, नहीं, मुस्तफ़ा की बात लेते हैं, समझते सहाबी से हैं। मुस्तफ़ा की बात लेके सहाबी से समझकर उस पे अमल करते हैं, यही राह रास्त है। आओ आलो सुन्नत वल जमात, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा मौक़िफ़ देखो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 सफ़ा तिरमिज़ी में फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, ए सहाबा क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज ना पढ़ के दिखाऊं। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ शुरू में रफ़ाइदैन करते हैं और कहीं रफ़ाइदैन नहीं करते। ये अब्दुल्ला बिन मसूद जब खुद नमाज पढ़ा करते थे सिर्फ शुरू में रफ़ाइदैन किया करते थे और कहीं नहीं करते थे। मेरे नबी का इरशाद मलहूज़ रखे, मा हद्दसकुम इब्नु मसूद फसद्दिक़ूहु, जो बात तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करे उस बात की तस्दीक किया, उस बात की। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबा और ताबीन को फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज पढ़ के दिखाता हूँ। फिर नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ शुरू में हाथों को उठाते हैं और कहीं नहीं उठाते। इमाम तिरमिज़ी ने कहा हदीस सही है, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हदीस हसन है, और नासिरुल अल्बानी ने कहा हदीस सही है, इब्ने हज़म ने कहा हदीस सही है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा हदीस बिल्कुल सही है। आलो सुन्नत वल जमात ने उसको कबूल किया और मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद था जो हदीस तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करें उस बात की तस्दीक करो। ये हदीस 158 सफ़ा नसाई पर मौजूद है। ये हदीस मुबारका अबू दाऊद के 116 सफ़ा पर हदीस है। कहाँ के वो कहने वाले जी एक हदीस भी नहीं है जी, तो ये क्या है? 158 सफ़ा तिरमिज़ी 158 सफ़ा नसाई की पहली जिल्द में मौजूद है, 161 सफ़ा नसाई के पहली जिल्द पर मौजूद है और 35 सफ़ा तिरमिज़ी पर हदीस मौजूद है, 116 सफ़ा अबू दाऊद पे हदीस मौजूद है। अगर अब भी कोई कहे हदीस नहीं है, मेरे दोस्ता मैं तुझे हदीस को मानने वाला नहीं मानूंगा, मैं हदीस का इनकार करने वाला करूंगा। तिरमिज़ी कहे हदीस है, तू कहे नहीं है, नसाई कहे हदीस है, तू कहे नहीं है, अबू दाऊद कहे हदीस है, तू कहे नहीं है, तो तेरी बात की अहमियत नहीं, मुहद्दिस की बात की अहमियत। बहुत तवज्जो फरमाए। हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पे एतमाद किया
اور ہم نے صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہیں نہیں اٹھایا. بات صرف عبداللہ بن مسعود کی عرض کر رہا ہوں، اس لیے ایک پہ اکتفا کر رہا ہوں. دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے فقط مختصر سی بات عرض کرنی تھی. میرے دوستو، یہی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ان کے پیچھے بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرماتے ہیں اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تعقلوا، وہ وقت نہیں آیا عقل سے کام لو، وہ وقت نہیں آیا فہم سے کام لو. اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. صحابی رسول کہتے ہیں قرآن کی آیت کہتی ہے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی گنجائش نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اور سورت یعنی قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ہم اہل سنت نے اپنے مصطفیٰ کے ارشاد کو سامنے رکھا، رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام اب، مجھے وہ بات پسند ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے، جو عبداللہ بن مسعود کو پسند نہیں میں محمد کو بھی پسند نہیں اور اہل سنت کو بھی پسند نہیں. عبداللہ بن مسعود کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا اور تلاوت کرنا پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اہل سنت کو بھی پسند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں اور آہستہ آواز سے کہتے ہیں. میرے نبی کا ارشاد ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے میں محمد کو بھی پسند ہے، جو عبداللہ بن مسعود کو پسند نہیں میں محمد کو بھی پسند نہیں. بہت توجہ فرمائیں. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آمین آہستہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو بھی یہی پسند، اللہ کے نبی کو بھی یہی پسند، اہل سنت والجماعت کو بھی یہی پسند. ہم آمین آہستہ کہتے ہیں. یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بہت سارے مسائل میں ہمیں جو تلقین کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو بات بیان کرتے ہیں ہم ان کو قبول کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پہ نکلتے ہیں. حبشہ کی پہلی ہجرت کرنے والے صحابہ میں ایک عظیم نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں. ایک بات کی شہرت ہوتی ہے، مشہوری ہو جاتی ہے، مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، حبشہ کے رہنے والے سارے مسلمان وہاں سے سفر کر کے واپس مکہ مکرمہ حاضر خدمت ہونے لگتے ہیں. راستے میں پتہ چلا افواہ غلط تھی، کچھ واپس چلے گئے، کچھ وہیں پہ حضور کی خدمت میں آئے. جو حضور کی خدمت میں آئے ان میں ایک عظیم نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے لگا. میں نے عرض کیا السلام علیکم، فرماتے حضور نے مجھے جواب نہیں دیا. فلم یرد علیہ شیء، اللہ کے نبی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے پھر کہا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. نماز مکمل ہو گئی، حضور واپس لوٹے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میں ذکر ہوتا ہے، نماز میں تلاوت ہوتی ہے، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، نماز کسی اور چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی. دو باتوں کا پتہ چلا. جب صحابی گئے تھے اس وقت نماز کی حالت میں سلام کرنے کا بھی طریقہ تھا، جواب دینے کا بھی طریقہ تھا. جب صحابی دوبارہ واپس آئے اس وقت سلام کرنا بھی منسوخ ہو چکا تھا، نماز کی حالت میں جواب دینا بھی منسوخ ہو چکا تھا. صحابی کہتے ہیں فلم یرد علیہ شیء، میرے مصطفیٰ نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا. اگر اشارے سے دیا ہوتا، صحابی کہتے جواب دیا لیکن اشارے سے دیا. صحابی کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ نے بالکل جواب نہیں دیا. میرے نبی کا ارشاد ہے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس بات کی تصدیق کرو. بخاری نے اس حدیث پہ باب قائم کیا ما یلہا من الکلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کی ممانعت کا باب قائم کر کے اس حدیث کو بخاری نے ذکر کیا.
मालूम हुआ, बुखारी से साबित हुआ कि नमाज की हालत में सलाम करना दुरुस्त नहीं, अगर कोई करे तो उसको जवाब देना दुरुस्त। हमने ये बात भी सीखी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इसलिए हम नमाज की हालत में किसी को सलाम नहीं करते। अगर कोई जाहिल सलाम करे हम उसको जवाब। मेरे नबी का इरशाद, मा हद्दसकुम इब्नु मसूद फसद्दिकूहु, जो बात तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करे उस बात की तस्दीक करो। हम अहल सुन्नत वल जमात ने तस्दीक की है। हम नमाज पढ़ते हुए तशहुद पढ़ते हैं। हम जो तशहुद पढ़ते हैं ये भी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से हमें बताते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद है, जो तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करे उसकी तस्दीक करो। हम वही तशहुद पढ़ते हैं। हम नमाज के बहुत सारे मसाइल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से लेते हैं। आज के दौर में बड़ा ऐलान ढटाई के साथ कहा जाता है जी तुम जो जनाजे में जल्ला सनाओ का पढ़ते हो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, मुस्नद फिरदौस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से है, मिन अहब्बिल कलामी इलल्लाह अज़्ज़ व जल अन यक़ूलल अब्द सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ला सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा कलाम यह है कि जल्ला सनाओ का वाला सना पढ़ा जाए। अहले सुन्नत वल जमात आम सना नमाज में पढ़ लेते हैं, जल्ला सना वाला जनाजा में पढ़ लेते हैं। क्यों? 108 सफ़ा इब्ने माजा हज़रत अनस सहाबी फरमाते हैं हजूर ने जनाजे में कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की, हज़रत अबू बकर ने कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की। अहले सुन्नत कहते हैं हमने भी कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की। चाहे तो नमाज वाला सना पढ़ो फिर भी ठीक है, दूसरा सना पढ़ो फिर भी ठीक है। इसलिए जो सना हम नमाज जनाजा में पढ़ते हैं हमने मुकर्रर नहीं किया, नमाज वाला पढ़ लो ठीक है, जल्ला सनाओ के वालों पढ़ लो वो भी ठीक है। हमने ये बात भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ली है। मेरे दोस्तों बहुत तवज्जो फरमाएं, ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे हदीस मुबारका 926 सफ़ा बुखारी जिल्द 2 पर मौजूद है। इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया, बाबुल मुसाफ़ा, मुसाफ़ा का बाब। मुसाफ़ा किसे कहते हैं? हाथों से सलाम लेने का बाब इमाम बुखारी ने कायम किया है। फिर एक बाब कायम किया, अल अख़्ज़ बिल यदैन, जब सलाम लो 2 हाथों से पकड़ो। फिर इमाम बुखारी ने 2 मुहद्दिस जिक्र किए, साफ़हा हम्माद इब्न ज़ैद इब्न अल मुबारक बियदैहि, हम्माद बिन ज़ैद मुहद्दिस ने अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस से मुसाफ़ा किया, अपने दोनों हाथों से किया। और इसके बाद इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन मसूद से हदीस जिक्र करते हैं। हदीस क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अल्लमनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ी बैना कफ़ैहि अत्तशहुदा, अल्लाह के नबी ने मुझे अत्तहियात सिखाया, उसमें सलाम भी है। फरमाते हैं मेरा हाथ मुस्तफ़ा के दोनों हाथों के दरमियान में था। अल्लाह के नबी ने सलाम करने का अमली तौर पर तरीका बताया अब्दुल्ला बिन मसूद को कि जब तुमने आपस में हाथ मिलाने हैं तो 2 हाथ मिलाने हैं। हमने ये सुन्नत भी सीखी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। बुखारी ने बाब कायम किया, बुखारी ने 2 मुहद्दिस जिक्र किए, इमाम बुखारी ने अल्लाह के नबी का इरशाद जिक्र किया। इसलिए इस दौर की जो बदतरीन बिदात हैं उनमें एक बिदत एक हाथ से मुसाफा करना है। बुखारी ने 2 हाथ से मुसाफा करने का बाब कायम किया, 2 मुहद्दिस जिक्र किए, मुस्तफ़ा का इरशाद जिक्र किया। मेरे दोस्तों मैं अर्ज़ कर रहा था हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की भी तस्दीक की है। हमने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के अमल की भी तायीद की है। हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो तर्ज था उस तर्ज की भी तायीद की है। आज दुनिया में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है जी सहाबी की बात हुज्जत नहीं, सहाबी की बात हुज्जत नहीं। तो जो फरमाएं
عبداللہ بن مسعود صحابی فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کے راستے پہ چلنا چاہے وہ اس کے راستے پہ چلے جو مر چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ بندہ تو کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل ھذہ الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ آما کہا علما، غیر علم والے تھے۔ اقلہ تکلفا، تکلفات میں پڑھنے والے نہیں تھے۔ فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا۔ ان کی سیرت کو اختیار کرو، ان کے اخلاق کو اختیار کرو۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے۔ میرے دوستو، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا، صحابی کا قول بھی حجت ہے، صحابی کا فعل بھی حجت ہے، صحابی کی تقریر بھی حجت ہے۔ اہل سنت والجماعت قول صحابی کو حجت مانتے ہیں، بخاری بھی قول صحابی کو حجت مانتے ہیں، صحابی کے عمل کو حجت مانتے ہیں، صحابی کی خاموشی کو حجت مانتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی لی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام اب، میں اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ بن مسعود پسند کرے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا جس کو عبداللہ بن مسعود پسند نہ کرے۔ توجہ فرمائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تراویح کا وقت آتا ہے، قیام اللیل مروزی 157 صفحہ، عبداللہ بن مسعود 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں۔ کتنی جی؟ اور میرے نبی کا ارشاد ہے رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام اب، مجھے اپنی امت کے لیے وہ بات پسند ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے۔ 20 رکعت تراویح عبداللہ بن مسعود کو بھی پسند، مصطفیٰ کو بھی پسند، اللہ کو بھی پسند، اہل سنت والجماعت کو بھی پسند۔ تراویح کتنی جی؟ تھوڑی سی بات عرض کر دوں، حضرت عمر بن خطاب کے حکم کو قرآن نے نیکی کہا ہے، حضرت ابوبکر کے حکم کو نیکی کہا، حضرت علی اور حضرت عثمان کے حکم کو نیکی کہا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ان صحابہ کو جب خلافت ملے گی نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، برائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع کریں گے۔ قرآن نے کہا خلیفہ راشد جب بھی حکم دے گا کس کا جی؟ نمبر 2، خلیفہ راشد نماز کو قائم کرے گا، تبدیل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرۂ کرام کو بلا کر حکم دیتے ہیں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ قرآن کہتا ہے نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنن کبریٰ بہقی میں لکھا ہے قرآن کرام کو بلا کے حکم دیتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، اس دور سے لے کے آج تک لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں، جو صحابہ کو پسند ہمیں پسند۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، 20 رکعت پڑھ کے سارے صحابہ جنت میں پہنچ چکے نا؟ صحابہ 20 پڑھ کے جنت میں پہنچ چکے، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہی پہنچے گا جہاں صحابہ پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا اے عبداللہ بن مسعود، میں 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے آیا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 4 جلد 13واں صفحہ ہے۔ کتنی طلاقیں جی؟ وہ طلاقیہ آ کے کہتا ہے اے عبداللہ بن مسعود، میں 3 طلاقیں دے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اب تیرے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے، گنجائش
میرے مصطفیٰ کا ارشاد رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام اب، مجھے اپنی امت کے لیے وہ پسند ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے، اور جو عبداللہ بن مسعود کو پسند نہیں میں محمد کو بھی پسند۔ 3 طلاق کے بعد رکھنا مصطفیٰ کو پسند نہیں۔ 3 طلاق کے بعد گنجائش مصطفیٰ نے نہیں دی۔ ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، 376 صفحہ سنن کبریٰ بہقی 7ویں جلد، کوفہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اس کے پاس رش لگا رہتا تھا۔ بابا جی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا 3 طلاقیں 2 تو 1 ہوتی ہے۔ پھر طلاقیوں کا رش تو رہتا ہے نا، اسی جگہ رش رہتا، لوگ مسئلہ پوچھتے، بیوی حلال کر کے واپس لے جاتے۔ وہاں پہ امام آمش کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا بابا جی مسئلہ بتاؤ۔ بابا جی نے دھڑلے سے کہا کہ حضرت علی فرماتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ امام آمش کہتا ہے میں نے کہا چلو اندر سے وہ کاپی لاؤ جس میں حضرت علی کے پاس پڑھا تھا اور انہوں نے لکھ کے دیا تھا۔ بابا جی اندر گئے، کاپی لے کر آئے، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی بن ابی طالب کا فتویٰ ہے 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ امام آمش کہتے ہیں میں نے کہا تیرا ناس ہو، تو فتویٰ کیا دیتا ہے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ بابا جی کہنے لگے جی لوگ چاہتے یہی ہیں میں فتویٰ دے دوں۔ فتویٰ کس پہ ہے؟ لوگوں کی چاہت پہ ہے۔ فتویٰ لوگوں کی چاہت پہ ہے۔ فلاں بندے نے طلاق دے کر تحقیق کی ہے جی، تو تحقیق سے پتہ چلا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف دلیل ہے، اس اندھے کو دلیل نظر کیسے آئے گی؟ 3 کیوں دی تھی 9 دے لیتا، 3 کیوں دی تھی 100 دے لیتا۔ 3 اسی لیے دی تھی کہ 3 کے بعد گنجائش ہے۔ اس پہ 2 باتیں سن لیں۔ 307 صفحہ ابو دوسی جلد اول، ایک بندہ ایک صحابی مصطفیٰ کی مجلس میں آئے، عرض کیا حضور میں نے طلاق بتہ اپنی بیوی کو دی ہے، کنائی لفظوں سے جو ہم جاٹ لوگ ہیں جا میرے تو ویلی ہے، وہ ویلی ہو جاتی ہے۔ 1 کی نیت کرو تو 1 ہے، 3 کی نیت کرو تو اس میں لفظ طلاق کی بات نہیں کر رہا، کنائی لفظ جو ہم اشاروں میں طلاق دیتے ہیں اس کی بات کر رہا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور میں نے طلاق بتہ دی ہے، پوچھا اس میں تیرا ارادہ کیا تھا؟ کیونکہ لفظ تو نہیں کہے نا 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، ارادہ کیا تھا؟ صحابی نے عرض کیا حضور 1 کا ارادہ تھا، فرمایا قسم اٹھاؤ، ان نے عرض کی اللہ کی قسم 1 کا ارادہ تھا۔ حضور نے نہیں فرمایا 1 ہوئی ہے، فرمایا ہوا علامہ اردتا، جتنا تیرا ارادہ تھا اتنی طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اگر 3 اکٹھی نہ ہوتی مصطفیٰ قسم نہ اٹھواتے، قسم اٹھوانے سے پتہ چلا اگر 3 کی نیت ہے تو 3 تھی، 1 کی نیت تو 1 تھی۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد گنجائش ہے۔ بہت توجہ رکھیں، طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھا کریں، بعد میں نہ پوچھا کریں۔ بڑی خوشی سے بندے نے فون کیا، مولانا صاحب میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، اب کیا کروں؟ میں کہا اب کسی اور کو موقع دیں، آپ کی باری ختم ہو گئی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 3 طلاق کے بعد گنجائش ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 3 کے بعد گنجائش ہے۔ گنجائش دی اس نے، توجہ کرنا، مرزیوں کی کتاب بیان القرآن محمد علی تفسیر مرزیوں نے لکھی، اس میں الطلاق و مرتان کے تحت لکھا ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ کس کا مذہب ہے جی؟ نمبر 2 جی، میں نے شیعہ کی 18 کتابیں دیکھی، ایک ان میں اصل و اصول شیعہ صفحہ 146 لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ شیعہ اور مرزئی کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی مسلک 3 طلاق کو 1 نہیں کہتا تھا۔ ہاں اس دور میں مسلکی ترقی کے لیے 3 طلاق کو 1 کہہ کر اپنا جتھا بڑھانے کی سازش کی گئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم 3 طلاقیں دینے کے بعد زنا ہے، نکاح نہیں رہتا۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد
پھر جو پیدا ہوگا اماں کو گالیاں دے گا اور کیا کرے گا جی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنے کی گنجائش نہیں دیتے۔ میں نے عرض کیا تھا میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد کو بھی جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور جو عبداللہ بن مسعود کو پسند نہیں میں محمد کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث لی ہے، بہت ساری باتوں میں عبداللہ بن مسعود کا قول و فعل دیکھا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں میں عبداللہ بن مسعود کی سیرت کو دیکھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے تھے، کسی اور سے بہت جو آخری بات یہ میں نے ضرور عرض کرنا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑے فتنے دیکھو گے، بچنے کی صورت کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ 2 چیزیں جی، میری سنت کو مضبوطی سے اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ حضور نے صدیق کے عمل کو سنت فرمایا، فاروق کے عمل کو سنت فرمایا، عثمان کے عمل کو سنت فرمایا، علی مرتضیٰ کے عمل کو سنت فرمایا۔ حضور نے ان عملوں کو اگلی بات توجہ جی، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا مطلب؟ جو عمل صدیق کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، جو عمر کے خلاف ہے بدعت ہے، جو عثمان کے خلاف ہے بدعت ہے، جو علی کے خلاف ہے بدعت ہے۔ بہت توجہ جی۔ آج کوئی بندہ پرکھے کہ دیکھتے ہیں حضرت عمر کا کون سا عمل حدیث کے مطابق ہے کون سا نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا تو نے حضرت عمر کا عمل نہیں پرکھنا، تو نے اپنا عمل دیکھنا ہے عمر کے مطابق ہے یا اگر ہے تو عمل ٹھیک ہے، نہیں تو عمل بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نام لے کر جنتی فرمایا، سب کے ساتھ بھلائی کا قرآن نے اعلان کیا۔ حضور نے حضرت عمر بن خطاب کا جنت میں محل دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بھی اپنے ساتھ اٹھنے کا اظہار کیا۔ مجھے تجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کلمہ پڑھو گے وہی پڑھنا جو خلفائے راشدین اور صحابہ نے پڑھا، اذان دو گے وہی دینا جو انہوں نے دی تھی، اقامت کہو گے وہی کہنا جو انہوں نے کہی تھی، نماز پڑھو گے وہی پڑھنا جو انہوں نے پڑھی تھی، تراویح پڑھو گے وہی پڑھنا جو انہوں نے پڑھی تھی، حج اور زکوٰۃ لو گے وہی لینا جو انہوں نے لیا تھا، کیونکہ جو عمل کر کے یہ جنت میں پہنچ چکے وہ جنتی عمل ہے، جنتی عمل کو نہ چھوڑنا۔ اگر جنتی عمل لو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر جنتی عمل کو چھوڑ دو گے پھر تمہارا ٹھکانہ اور ہے خلفائے راشدین کا ٹھکانہ۔ بہت توجہ جی۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ تمہارے بندے نے تمہارے بارے میں فلاں مسلک کہتا ہے یہ غلط لوگ ہیں۔ میں کہ یار مجھے اکیلے کہتے تو مجھے شک پڑ جاتا شاید غلط ہی ہوں۔ جو مجھے کہہ رہا ہے وہ عمر بن خطاب کو بھی کہہ رہا ہے، وہ حضرت عثمان کو بھی کہہ رہا ہے، وہ حضرت علی کو بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے یہ کہنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس پارٹی کا ہوں، اس برادری کا ہوں، میرا عمل اس کے ساتھ نہیں ملتا ان کے ساتھ ملتا ہے۔ جو بندہ ترازو کو نہ مانے، ترازو کو تسلیم نہ کرے، انصاف پسند ہے جی، اور خلفائے راشدین کیا ہیں جی؟ ترازو ہیں۔ اس پہ قرآن کریم کی آیت میں اس کا ایک حصہ قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جب خلافت کا دور آئے گا وہ شریعت نافذ ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگی، جو پسند نہیں ہوگی وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ نے 2 چیزوں کا اعلان کیا ہے، خلافت کو ماننا بھی ضروری ہے، خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی۔ یار اس دور میں بھی کچھ لوگ تو خلافت کے فیصلے نہیں مانتے ہوں گے نا،
لیکن جتنے حضور کے کلمہ گو تھے اس میں کسی نے خلافت کے فیصلوں کا انکار نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا، حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلنا، حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلنا، حضرت علی کے نقش قدم پر چلنا، یہی راہ راست ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے۔ جب بڑے فتنے دیکھو ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو چھوڑ کے نہ جانا۔ میرے دوستا، اگر آج کے دور میں تو کوئی کتاب پڑھ کے اس سے کسی حدیث کو دیکھتا ہے تو یہ تو دیکھنا جس کام کو میرے مصطفیٰ نے چھوڑا، صدیق اکبر نے بھی چھوڑا ہے، فاروق اعظم نے بھی چھوڑا ہے، حضرت عثمان و علی نے چھوڑا ہے، جس عمل کو مصطفیٰ کرتے رہے ہیں اس کو خلفائے راشدین بھی کرتے رہے ہیں، ہم بھی خلفائے راشدین بھی اس کو کرتے رہے اور ہم اہل سنت والجماعت بھی ان عملوں کو کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیمانہ کیا ہے جی؟ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کیا ہے؟ پیمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے سیاہ ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ۔ اور وہ کون ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ فرمایا وہ اہل بدعت ہیں۔ جس بندے کا عمل حضرت صدیق سے نہیں ملتا وہ بدعتی ہے، جس کا حضرت عمر سے نہیں ملتا بدعتی ہے، جس کا حضرت عثمان سے نہیں ملتا بدعتی ہے، جس کا حضرت علی سے نہیں ملتا بدعتی ہے۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی سر پہ قرآن رکھ کے کہہ گیا ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ میں نے کہا قرآن سر پہ رکھنے کی بات نہیں، کھول کے دکھا جائے کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اگر کھول کے دکھا جائے تو بات بنے گی۔ سر پہ تو رکھنے کی آپ جا قادیانی کے سر پہ رکھ لو وہ بھی اٹھا لے گا، آپ شیعہ کے سر پہ جا کے رکھ لو وہ بھی سر پہ رکھ لے گا۔ بات کھول کر دکھانے کی ہے، سر پہ رکھنے کی نہیں ہے۔ تو سر پہ رکھنے کی میں نے تو بارہا پوچھا ہے، یہ سر پہ قرآن رکھنا حضور کی سنت ہے جی؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ حضور نے سر پہ قرآن رکھ کے بات کی ہو؟ تو یہی بڑی اس دور کی بدعت ہے کہ قرآن کریم پہ سر پہ رکھ کے پھر بات کرنا، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اہل سنت والجماعت کے پورے اعمال اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق ہیں، 1400 سال سے جس طرح چلے تھے اسی شکل میں آج بھی موجود ہیں، نہ پہلے بدلے نہ آج بدلے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک بدلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔